بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ وزیر اعظم عمران خان آنے والے دنوں میں کس طریقے سے جو ان کو چیلنج کیے جا رہے ہیں مختلف اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور ان کے اپنے پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کے ارکان بھی ان کو چیلنج کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان ان سے کیسے نپٹیں گے؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی آنے والی ہے، اور یہ تیزی رمضان المبارک کے بعد مزید زیادہ ہو جائے گی، اور ایک ہیجانی کیفیت ہوگی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ بس صبح یا شام یہ حکومت خطرے میں ہے۔ یہ سچویشن پیدا ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ایک اور معاملہ بھی ہوا، اور وہ تھا کوئٹہ میں سرینا ہوٹل میں جو خودکش کار دھماکہ تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ سیکورٹی بریچ ہوئی، اور نہ صرف سیکورٹی جو ہے وہ ناکام ہوئی، بلکہ یہ خبریں ہیں کہ اپنے ہدف تک تو وہ پہنچ گئے تھے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ان کا جو ہدف تھا وہ ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ جو اطلاعات ہیں اب تک کی، یہ بالکل جو لیٹسٹ تحقیقات ہیں وہ یہ ہے کہ 100% یہ چین کے سفیر اور چین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہدف تھے، اور جو طریقہ کار تھا وہ بالکل وہی تھا جو کہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد کا جو پہلا خودکش دھماکہ ہوا تھا، کار دھماکہ، گاڑی آئی اور پورے کا پورا ہوٹل جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کئی سال تک ہوٹل جو ہے ویران رہا۔ میریٹ ہوٹل، اس کے بعد پھر پی سی پشاور، پرل کانٹیننٹل پشاور، وہاں پہ بھی یہ خودکش دھماکہ ہوا، اور وہاں پہ ہوٹل کو ہٹ کیا گیا۔ دو واقعات۔ تیسرا وہ ایک اور نوعیت کا تھا، وہ تھا پی سی گوادر، وہاں پہ جو حملہ آور تھے وہ خود گئے، اور وہاں پہ انہوں نے چن کے آدمیوں کو مارنا تھا، اور اس کے بعد خود کو اڑانا تھا۔ یہ 3 واقعات۔ چوتھا واقعہ کراچی چینی قونصلیٹ خانے کا ہوا تھا، اور اس میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ پھر جنرل پرویز مشرف صاحب، جب وہ صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، ان کو بھی اسی طریقے سے ہٹ کیا گیا تھا، کار خودکش دھماکے کے ذریعے۔ تو اسٹریٹجی بھی وہی، دہشت گردی کا طریقہ کار بھی وہی، اور مزے کی بات ہے کہ پلیئر بھی وہی ہیں، کوئی نیا پلیئر نہیں ہے، وہی پلیئر ہیں، ری آرگنائز ہوئے ہیں، دوبارہ سے اپنے آپ کو انہوں نے متحد کیا ہے، اور دوبارہ سے اپنی پریزنس شو کی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ چائنا کو ایک میسج بھی انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ پلاننگ کہاں پہ ہوئی؟ پلاننگ افغانستان میں ہوئی، اور افغانستان کے پیچھے ان کے ٹرینر ہیں، ہمارا جو ہے تاریخی دشمن ملک ٹرینر ہیں یہ۔ اور خاص طور پہ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی، اور وہ خبر یہ تھی، وہ بھی ہم نے نہیں دی تھی، عالمی ذرائع ابلاغ نے دی تھی، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ جانبداری والی خبر نہیں تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ افغانستان میں جتنے بھی پاکستان سے بھاگے ہوئے بھگوڑے دہشت گرد ہیں، قرارداد تنظیمیں ہیں، ان سب کے جو مفرور لیڈرشپ ہے ان کو افغانستان میں اکٹھا کیا گیا، اور ان کا اتحاد کروایا گیا ہے، اور ان کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آ چکی تھیں، ہمارے پاس اطلاعات موجود تھیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکس ہوئے تھے، اور اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے۔ لیکن اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے بلوچستان کی شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں، اور خاص طور پہ کار کا، اس خودکش کار کا پہنچ جانا پارکنگ میں، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا، اطلاعات موجود تھیں کہ کیونکہ ایک ہفتے سے چین کا جو ڈیلیگیشن ہے، چین کے سفیر ہیں، وہاں پہ موجود تھے اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، تو ان کو اندازہ تھا، لیکن ٹائمنگ غلط ہوئی، اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تو یہ ہوا ہے۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ گو کہ چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ فکر نہ کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیکورٹی کو لانا پڑے گا آگے۔ اس کی وجوہات میں پچھلی ویڈیو میں ساری بتا چکا ہوں کہ جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس میں پھر ایک اور بھی خبر ہے، وہ انشاءاللہ الگ سے میں شیئر کروں گا کہ ایک نیا اتحاد سامنے آ رہا ہے، اور نئی کولیشن سامنے آ رہی ہے، فوجی اتحاد، اور اسٹریٹجیکلی ایک اتحاد بن رہا ہے، وہ بن چکا ہے، ابھی تک اس طریقے سے منظر عام پہ نہیں آیا۔ وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جو کل ہوا سرینا میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھیں کچھ اپڈیٹس، میں نے کہا دے دوں آپ کو۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب سیاسی چیلنجز داخلی طور پہ۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہائی کورٹ نے کر دی، اور اب وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کافی عرصے سے
مریم صفدر صاحبہ بالکل خاموش ہیں، وہ چلی گئی ہیں پس پردہ، کوئی تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہیں، اور بیک فٹ پہ جا کے انہوں نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس خاندان میں کوئی اختلافات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسٹریٹجی بن گئی ہے، اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سافٹ امیج ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ ان کی ایک تصویر ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا فیس ہے، ان کا چہرہ ہے، تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اپنی بیٹی مریم صفدر صاحبہ کو کہ اب آپ ذرا تھوڑا سا جتنا پریشر ہم نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، اب ان کو آنے دیں اور اب ان کو اسپیس دیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا، اور مریم صفدر صاحبہ دانستہ خاموش ہیں، اپنی مرضی سے خاموش ہیں، اور اب وہ اس طریقے سے ایگریسو نہیں ہوں گی۔ میوچلی ان کی فیملی میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اور وہ کھیلیں گے۔ اب مریم صفدر صاحبہ کس حد تک ان کو اجازت دیتی ہیں یا کس حد تک افورڈ کرتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن شہباز شریف صاحب کا باہر آنا بہرحال عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب اپنی اسپیس بنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا، اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز جو تھوڑی سی یوں تھی، ڈاماڈول تھی، تو اب اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے مسلم لیگ نواز کے اندر کی وہ رک جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ از خود آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پلس چیک کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہے کہ سیاسی نبض جو ہے، نبض شناس جو ہیں سیاست کے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں غور سے کہ یہ موومنٹ جو ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے، کس کو ریلیف مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا، کیسے مل رہا ہے۔ تو جب یہ ریلیف ملا اور اب وہ خاص طور پہ بجٹ سے پہلے اب پنجاب میں بھی اب یہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت کو ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آ جائیں جے کے ٹی، اس کے بعد جے کے ٹی نے پہلے سے ہی چیلنج کر دیا ہے، اور اب وہ ایک باقاعدہ طور پہ ہم خیال گروپ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین۔ اب وہ کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 20 لوگ ہیں، ہم 30 لوگ ہیں، ہم 40 ہیں، ہم 50 ہیں، ہم 60 ہیں، ہمارے پاس 10 خودکش حملہ آور بھی موجود ہیں جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو میجورٹی ہے اگر ہم فیکچوئل دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس، وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی نہیں ہے اور پنجاب میں بھی میجورٹی نہیں ہے۔ پنجاب میں ان کی کافی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس میں سے آپ پی ٹی آئی کے لوگ نکال دیں تو ان کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو چھوڑ دیں کہ ان ہاؤس تبدیل آتی ہے نہیں آتی، عثمان گلزار صاحب سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو ایک گروپ آ کے بیٹھ گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں، وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ حقیقت بن کے سامنے آ گیا۔ گو کہ اسلام آباد سے ان کو ہوا کا تازہ جھونکا اور ٹھنڈی ہوا آئی ہے، تو یہ ٹھنڈی ہوا ظاہر ہے ان کے لیے تو پہلے بھی ٹھنڈی ہوا تھی، ایک لائک مائنڈیڈ گروپ بن گیا ہے۔ اب اس گروپ کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے ساتھ ملاقات جو پہلے نہیں کر سکتے تھے، پھر ایک کمیٹی کا، پھر کمیٹی بھی نہیں، اب براہ راست ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جے کے ٹی گروپ ایک نیا چیلنج ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے، عثمان گلزار صاحب کے لیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ اب ہوا کیا ہے، اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ایک گیا ہے تاثر، بلکہ جا چکا ہے بیوروکریسی میں بھی اور ادروائز بھی، کہ اب وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مرہون منت ہے کہ وہ جاری رکھنا ہے، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب تک چاہیں گے، تو اتنا سمپل بھی نہیں ہے، لیکن ایک کمزوری کی نشانی باہر آ چکی ہے، اور کمزوری کی نشانی جب ایک تاثر پبلک میں پھیل جائے، اور آپ ایسے سمجھیں کہ کرکٹ کے میچ میں اگر کھلاڑی ایک دفعہ دل برداشتہ ہو جائیں، یا ہاکی یا فٹ بال کسی بھی کوئی بھی میچ ہو رہا ہے اور درمیان میں ایک دفعہ حوصلہ چھوڑ دیں، تو پھر یا پتہ چلے کہ جناب ان کے اہم ترین پلیئر بھی درمیان میں چھوڑ گئے ہیں، 3-4 کھلاڑی ادھر ادھر ہو گئے ہیں، صحیح نہیں کھیل رہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ جناب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب اس کا ملاقات کا انتظار کیا جا رہا ہے جے کے ٹی گروپ کا، لیکن اس سے پہلے ان کے مطالبات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو 2 ہی کام کرنے پڑیں گے، یا تو اس گروپ کی باتیں مان لیں، یا پھر اپنے اقتدار کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر انڈیپینڈنٹلی ڈگنیٹی کے ساتھ طاقتور وزیر اعظم کے طور پہ برقرار اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی، چینی کا معاملہ بھی رکا نہیں ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، چینی سے منی لانڈرنگ کی طرف چلا گیا، اور میاں اسلم اقبال
ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے 4 مئی کو، صوبائی وزیر ہیں وہ، اور سمیع اللہ چودھری ان کو بھی طلب کر لیا گیا 4 مئی کو۔ تو یہ دونوں کو بلایا گیا ہے جی کہ جو ایکسپورٹ کی اجازت کا ریکارڈ طلب کیا ہے گندم ایکسپورٹ کا، اور پھر سبسڈی دی گئی تھی جو 2018-19 میں شوگر پر، اس کا ریکارڈ نے لانے کے لیے کہا ہے۔ تو پنجاب میں شوگر ملوں کو دی جانے والی سبسڈی کا ریکارڈ بھی مانگ لیا، اور شوگر مل تحقیقات منی لانڈرنگ 2010 کے تحت یہ کام کر رہا ہے، ایکٹ منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 اس کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ اب 2 مزید آ گئے ہیں وزیر، تو یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اور اس سچویشن تک کیسے پہنچے وزیر اعظم عمران خان، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر حکومت ہوگی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اب حکومت کے رٹ کو ہی چیلنج کر دیا جائے اور پریشر گروپس اتنے زیادہ آ جائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تو پھر ٹی ایل پی والا معاملہ ایک اور فیکٹر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ٹی ایل پی ابھی تک معاملہ وہ ختم نہیں ہوا، اور عید کے بعد وہ معاملہ مزید شدت کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز کو ملائیں، تمام چیزوں کو دیکھیں، تو وزیر اعظم عمران خان کے لیے آنے والے دن کافی سخت ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طریقے سے نمٹتے ہیں، اور کیا وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا پھر اصولوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کو کیا کہنا چاہیے، اپنے اصولوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی ایک تصویر دھندلی سی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔